تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 31. ایک آیت پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 31 سورہ رعد. And if there had been a Quran with which mountains could be moved from their places, is parenthesis, تو اگر وہ قرآن، اگر ایسا قرآن ہوتا جس سے کہ پہاڑ جو ہے وہ چل پڑتے یا ان کو ہٹا دیا جاتا اپنی جگہ سے، اور the earth could be cloven asunder، اور یا تو پھر زمین پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اور the dead could be made to speak، اور مردہ جو ہے وہ اس کو بات کروایا جاتا، it would not have been other than this قرآن، تو وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا سوائے اسی قرآن کے جو ہم پڑھ رہے ہیں. But the decision of all things is certainly with Allah. لیکن یہ تمام چیز کا جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر اللہ کوئی چیز کا فیصلہ کرے گا تو ہی یہ سب ہوگا. لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو پھر وہ چیز نہیں ہوگی. لیکن بتا دیا اللہ نے یہاں پر کہ اگر پہاڑ بھی ہٹیں گے، چلیں گے، زمین پھٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، مردے جو ہے بولنے لگیں گے، تو اگر وہ ہوگا تو اسی قرآن سے ہوگا. Have not then those who believed yet known that had Allah willed, he could have guided all mankind. تو کیا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی اگر مرضی ہوتی تو اللہ نے پوری انسانیت کو ہدایت دے دی ہوتی. And a disaster will not cease to strike those who disbelieved because of their evil deeds. تو جو مصیبت ہے، جو بھی مطلب جو آفت، مصیبتیں، ڈیزاسٹر، وہ ان پر آنے سے رکیں گی نہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، جو برے اعمال بیکاز آف دیئر ایول ڈیڈس، یعنی جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، اور it settles close to their homes، اور یا تو پھر that it is what the disaster، تو the disaster settles close to their homes until the promise of Allah comes to pass، یعنی کہ ان کے گھر کے چاروں طرف جو ہے وہ مصیبت نے آ کے گھیراؤ میں پورے گھر کے چاروں طرف آ گئی ہے، اور جب اللہ کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آئے گا تو وہ سب کچھ ہو جائے گا. یعنی وہ جو مصیبت گھر کے بازو میں سیٹل ہو کے ہے تو وہ پھر جب مصیبت آنی ہے تو پھر وہ آ جائے گی ان کے اوپر جن پر اللہ نے مصیبت کو بھیجا. Certainly، یقیناً اللہ breaks not his promise، اللہ اپنے وعدہ کی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، وعدوں کو توڑتا نہیں ہے وہ. Virtues of the Quran and the denial of disbelievers، یعنی قرآن کے اس اندر جو مطلب اس کے ورچوز ہے، اس کے مطلب جو قرآن کے اندر جو اس کی مطلب اچھائی، اس کی جو فائدے ہیں، فائدے قرآن کے، اینڈ دا ڈینائل آف ڈسبیلیورز، اور کافروں کا اس کو رد کرنا. اللہ پریزز دا قرآن which he has revealed to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، peace be upon him. تو اللہ قرآن کے تعریف کر رہا ہے جو اس نے وحی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، and prefers it to all other divinely revealed books before it. تو یعنی قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آ چکی اللہ کی، کیونکہ ہم اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل نہیں جانتے، کیونکہ اگر اللہ کے اتنے 1,24,000 اگر اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی کتابیں بھی کتنی ساری ہوں گی جن کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے. لیکن قرآن سے پہلے جتنی بھی کتاب آئی وہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو اللہ پریفر کرتا ہے وہ قرآن ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. And if there had been a Quran with which mountains could be moved، اور اگر ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑوں کو ہٹایا جاتا، چلایا جاتا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ from their places، اور the earth could be cloven asunder، اور یا زمین کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اس قرآن سے، اور the dead could be made to speak، اور یا مردہ جو ہے وہ بات کرنے لگتا اس قرآن کی وجہ سے، it would not have been other than this قرآن، تو وہ کوئی اور قرآن سے نہیں بلکہ یہی قرآن ہے جس سے یہ چیز ہوتی.
اگر ہوتی تو, کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے تو نہیں ہوگی. Allah says, if there were a book among the previous divine books with which the mountains could be moved from their places, تو اگر کوئی بک ہوتی پہلے کی, پہلے کی کوئی بھی بک ہوتی جو اللہ کے پاس سے آئی ہے, ڈیوائن بک ہے وہ, اور اس سے پہاڑوں کو ہٹایا جاتا ان کی جگہ سے, اور the earth could be cleaved asunder, اور زمین کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے, اور the dead speak in their graves, اور مردہ جو ہے اپنی قبر کے اندر بات کر رہا ہے, اگر یہ ہوتا تو it would have been this Quran and none else, تو یہی قرآن ہے جس سے یہ سب ہو سکتا, لیکن اور کوئی قرآن نہیں جس سے کہ یہ ہوتا. اللہ نے اس چیز کو ہم کو بتا دیا کہ یہی وہ قرآن ہے جس سے یہ سب ہوتا, لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے, اس لیے اللہ وہ چیز نہیں کرے گا. اور دس قرآن از مور ورتھی ٹو کاز آل دس, اور یہ قرآن ہے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے, بیکاز آف اٹس مارولس ایلوکینس دیٹ ڈیفائز دا ایبلٹی آف مین کائنڈ اینڈ دا جنس. تو یہ اس کے اندر جو اتنی اس کی قرآن کے اندر یعنی بہت ہی زبردست اس کا ایلوکینس ہے, یعنی کہ فصاحت یا اس کی روانی یا اس کا مطلب بلاغت, تو یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر ہے جو انسانوں کی اور جنوں کی جو قابلیت ہے وہ اس کو مطلب چیلنج کرتی ہے. یہ قرآن یعنی کہ اتنا مطلب مارولس ہے وہ, اور اتنا اس کا فصاحت ہے کہ وہ انسانوں اور جنوں کو مطلب چیلنج کرتا ہے جو اس کو ڈیفائی کرتے ہیں. ایون آف آل آف دیم گیدر دیئر فورسز ٹوگیدر ٹو انوینٹ سم تھنگ لائک اٹ اور ایون اے سورہ لائک اٹ. چاہے وہ سب کے سب مل کے جمع ہو جائے, سارے کے سارے مین کائنڈ, سارے کے سارے انسان اور تمام جن اور ان کے جو بھی ہے فورسز, ان کی فوجیں سب جمع ہو جائے اور صرف قرآن کے جیسا کچھ بھی انوینٹ کرے, لائے سامنے, یا ایک ہی سورہ ہی لے کر آئے, وہ تو چیلنجز ہے نا قرآن کے اندر ہی. تو لایا کسی نے نہیں لایا نا. Yet these idolaters disbelieve in the Quran and reject it. اس کے باوجود بھی یہ کافر, یہ مشرکین جو ہے یہ قرآن کا کفر کرتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ said, بل للہ الامر جمیعا, but the decision of all things is certainly with Allah. یہ تمام چیز کا فیصلہ کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اگر اللہ جب وہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. The decision over all affairs is with Allah alone. ہر معاملہ, ہر میٹر, اس کا سب کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ اکیلا ہی کرتا ہے, کوئی اور نہیں کرتا. Whatever he wills, جو وہ چاہتا ہے occurs, وہ ہو جاتا ہے. And whatever he does not will never occurs. اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. Certainly he whom Allah misguides. یقیناً وہ جس کو اللہ گمراہ کرے, will never find enlightenment. اس کو کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی مطلب اس کو انلائٹنمنٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا, یعنی کہ اس کو کہیں سے بھی وہ نور, وہ روشنی یا پھر جو اس کو ہدایت کا راستہ کچھ نہیں ملے گا. اینڈ ہی whom اللہ گائیڈس, اور اللہ جس کی ہدایت کرتا ہے, will never be misled, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ابن عباس commented رضی اللہ عنہما کہ he will only do what he wills and he decided that he will not do that. اور جو کچھ بھی اس نے چاہا ہے اللہ نے وہی کیا ہے, اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے نہیں کرنے کا تو وہ نہیں کرتا. ابن اشاق reported a chain for this and Ibn Jarir at-Tabari agreed with it. We should state here that it is possible to call other divine books قرآن, یعنی دوسری جو بھی ڈیوائن بک ہے اس کو قرآن ہی مطلب بولا جاتا ہے. since this Quran is based on all of them, کیونکہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پہلے کی تمام کتابیں قرآن جو تھے, یعنی پہلے جو بھی اللہ کے کلام تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے کلام کی جو کتابیں تھی اس پر بیسڈ ہے یہ قرآن. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ that Abu Hurairah رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said,
خففت علی داود القراءۃ فکان یأمر بدابتہ ان تسرج فکان یقرأ القرآن من قبل ان تسرج دابتہ وکان لا یأکل الا من عمل یدیہ. Reciting was made easy for Prophet Dawood, جن کا biblical name ڈیوڈ ہے. تو داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن کی یعنی جو قرات ہے، اس وقت کا قرآن ان کا جو تھا وہ زبور تھا نا، تو وہ اس کی جو قرات کرنا ہے وہ ان کے لیے بہت آسان کر دی گئی تھی. In that he used to order that his animal be prepared. اور جب وہ حکم کرتے تھے کہ بھئی میرا جانور جو ہے یعنی کہ مطلب سواری کا، اس کو تیار کرو فار ہم ٹو رائڈ، کیونکہ ان کو اس پہ سواری کرنی ہے. اینڈ ان دا مین ٹائم، تو جب تک وہ تیاری ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتے تھے، he would read the entire قرآن. تو entire قرآن کا مطلب ہے جو زبور ان کے پاس تھی وہ پوری کی پوری وہ اس کو مطلب پوری کی پوری اس پڑھتے تھے اس کو، کہ جانور کی جو تیاری ہو رہی اتنے وقت میں. he used to eat only from what his hand made. اور داؤد علیہ السلام جو ہے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے کھاتے تھے، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہی کھانا کھاتے تھے. وہ راجہ بادشاہ کی طرح وہ سب نہیں کرتے تھے کہ مطلب 10-15 ڈشز لگاؤ سامنے اور کوک لوگ وہ لگائیں گے، شیف لوگ، اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ کے سب میں سے چکھیں گے. وہ نہیں، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنا کھانا بناتے تھے. البخاری collected this حدیث، اور بخاری میں بھی ہے یہ حدیث. The Quran mentioned here is refers to the زبور. تو جو زبور ان کے ٹائم پر ان کے پاس جو تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. زبور جس کو انگلش میں سامس کہتے ہیں نا، مگر ابھی کے جو سامس ہے وہ نہیں ہے، وہ جو اصلی زبور جو تھے. اللہ said next افلم یأسی الذین آمنوا have not then those who believed yet known. تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو معلوم نہیں ہے کیا that not all people would believe and understand. اور کوئی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ نہیں ایمان لائیں گے اور نہ ہی سمجھیں گے. and that اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. اور یہ کہ had اللہ willed، اگر اللہ چاہتا he could have guided all mankind. اس نے تمام انسانیت کی ہدایت کر دی ہوتی، سب مسلمان ہوتے. Surely there is not a miracle or evidence more eloquent or effective on the heart and mind than this Quran. یقیناً یہ قرآن ہی ہے جو کہ معجزہ بھی ہے، ثبوت بھی ہے، اس کے اندر کتنی فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے دلوں پر اور دماغ پر اس قرآن کا. Had Allah revealed it to a mountain، اگر اللہ نے یہ وحی کی ہوتی اس قرآن کی پہاڑ پر، you would see the mountain shake and humbled from fear of Allah. تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ جو ہے اس پہ وہ ہل جاتے پورے زلزلے کی طرح، اور پورے کے پورے چکنا چور ہو جاتے اس اللہ کے خوف سے. The Sahih recorded that the messenger of Allah said، کہ صحیح میں ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من نبی الا وقد اوتی ما آمن علی مثلہ البشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامت. Every prophet was given a miracle. ہر رسول، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا تھا. The type of which would make some people believe. تو ان معجزات کی وجہ سے کوئی لوگ تھوڑے بہت ہی تھے جو ایمان لاتے تھے. What I was given، لیکن مجھے جو دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، however is a revelation from Allah to me. تو یقیناً وہ ہے وحی جو اللہ کے پاس سے مجھے میرے پاس آئی ہے. And I hope، اور میں یہ امید کرتا ہوں، that I will have the most following among them، یعنی among those prophets. تو تمام رسول اور نبیوں سے زیادہ میرے تابعین، میرے فالوورز ہوں گے، میں یہ امید کرتا ہوں. on the day of resurrection، قیامت کے دن. اللہم آمین. اور ہم اس میں ضرور ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے. آمین. This hadith indicates that every prophet's miracle disappeared upon his death. تو یہ حدیث سے یہ بات ظاہر ہو گئی
کہ ہر رسول نبی جن کے پاس جو بھی معجزات دیے گئے تھے وہ جب ان کی مطلب وفات ہو گئی تو وہ معجزات بھی غائب ہو گئے. بٹ دس قرآن ول ریمین، لیکن یہ قرآن جو ہے وہ رہے گا ایز ایویڈنس فار آل ٹائمس، یعنی ہر وقت تک کے لیے ہے وہ ایک مطلب گواہی. ویریلی دا میریکل آف دا قرآن ول نیور اینڈ، اور قرآن کا جو معجزہ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. نور ول اٹ بیکم اولڈ دا مور اٹ از ریڈ. جتنا زیادہ اس کو پڑھو گے تو ایسا نہیں بولو گے بابا اب میں نے اس کو کوئی مطلب اگر سمجھو تم کوئی ایسی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی میگزین کچھ بھی پڑھ رہے ہو، سمجھو کوئی ناول پڑھ رہے ہو اسٹوری، اس کو تم بار بار پڑھو گے تو تم بولو گے نہیں بابا بہت ہو گیا پڑھ لیا، ابھی مجھے تو اس کا بہت ہی مطلب بیزاری آ رہی اس کو پڑھنے میں. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے کتنی بار بھی پڑھو کوئی بھی یہ نہیں بولے گا کہ اب یہ میرے لیے پرانا ہو گیا، نہیں بابا بہت ہو گیا، میں نے بہت پڑھ لیا اب مجھے نہیں پڑھنا، یہ کوئی نہیں بولے گا. نور ول اسکالرز ایور ہیو انف آف اٹ. اور جو علماء ہیں جو قرآن کے اندر مطلب لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر مطلب غور و فکر کرنا، اس کے اندر سے سب گہرائی میں اترنا، وہ تو کبھی بھی اس کو بولیں گے کبھی بھی پورا ہی نہیں ہوا ہے وہ. دا قرآن از سیریس، اور یہ قرآن بہت سنجیدہ، اینڈ از ناٹ مینٹ فار جسٹ، یہ جوک کرنے کے لیے نہیں ہے، مستی مذاق کے لیے قرآن نہیں ہے. اینی ٹائرنٹ دیٹ ابنڈنس اٹ، جو بھی ظالم لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن کو، اللہ ول ڈسٹروائے ہم، اللہ اس کو تباہ کر دے گا. ہی ہو سیکس گائیڈنس ان ادر دین دا قرآن دین اللہ ول مس گائیڈ ہم. اور جو کوئی بھی قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر ہدایت کی تلاش کرے گا کہ ارے وہ دیکھو فلانی ہے نا، اس کے اندر کیسی ہے نا بات بہت زبردست ہے، مگر تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اللہ اور گمراہی پہ ڈال دے گا، گمراہ کر دے گا اللہ اس کو، کیونکہ تم نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر کیسے تلاش کیا رہنمائی اور ہدایت. اللہ said next وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ and a disaster will not cease to strike those. اور کوئی بھی مصیبت جو آئے گی وہ ان کے اوپر وہ آ دھمکے گی those who disbelieve، جنہوں نے کفر کیا because of their evil deeds، کیونکہ وہ بہت ہی برا عمل ہے. قرآن کو جس نے نہیں مانا، اس کو رد کر دیا، یا اس کے اندر سے جو چیز کو نہیں مانا، تو وہ بہت ہی ایول ڈیڈ ہے، بہت ہی برا عمل ہے وہ. اور اٹ سیٹلز کلوز ٹو دیئر ہومز، تو وہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ رکے گا نہیں ان لوگوں کے اوپر آنے سے، یعنی وہ مصیبت، اور یا پھر ان کے گھر کے چاروں طرف ہی وہ سیٹل ہو کے وہ ڈیزاسٹر، وہ مطلب جو بھی ہے مصیبت، وہ وہیں پر آ کے ان کے گھر کے چاروں طرف ہوگی. پھر بیکاز آف دیئر ڈینائل، کیونکہ انہوں نے قرآن کی چیز کا جو انکار کیا، ڈیزاسٹرز ول اسٹرائک، یعنی جو مصیبت ہے ڈیزاسٹر وہ آئے گی ان کے اوپر، افلکٹ کرے گی. اسٹرائک دیم ان دس لائف، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور اسٹرائک دوز آل اراؤنڈ دیم، اور ان کے چاروں طرف جو لوگ تھے، یعنی ان کا جو گروپ تھا، تو وہ سب جو ملے ہوئے سب کے سب تھے، وہ چاروں طرف ہی رہ رہے تھے اگر، تو وہ سب کی طرف وہ مطلب آ کے وہ مصیبت سیٹل ہوئی، تاکہ ان کو جب اللہ کا حکم ہو تو آ کے اس کے اوپر ان کے اوپر وہ مصیبت آ گرے. اور یہ ہوگا ایز اے لیسن اینڈ ایگزامپل فار دیم. اور اگر وہ چاروں طرف جو لوگ ہیں انہی کے اوپر اگر آئی، تو جو لوگوں کے مطلب جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کے لیے پھر اس میں عبرت ہے، لیسن ہے، اور مثال بھی ہے کہ اللہ ان کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے چاروں طرف کے جو لوگ ہیں یہ اس کیسے تباہ ہوئے. اللہ سیڈ ان ادر آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 46، سورہ احقاف، آیت نمبر 27، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ and indeed we have destroyed towns round about you. اور یقیناً ہم نے تباہ کیے ہیں بستیاں چاروں طرف تمہارے جو تھی. And we have shown them the ayat in various ways that they might return to the truth. اور ہم نے ان کو بتایا ہے اپنی نشانیاں
اپنی آیت، اپنی نشانیاں، اپنے سائنس الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ طرح سے، تاکہ وہ حق کی طرف آئے. اور پھر دوسری ہے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 44. سورہ نمبر 21 جو ہے وہ سورہ انبیاء. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. See they not that we gradually reduce the land in their control from its outlying borders. تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کیسے آہستہ آہستہ ان کے اوپر زمین کو تنگ کر رہے ہیں. یہ زمین کو تنگ کرنا وہی ہے کہ جیسے ان کی جو بھی حکومت ہے، جیسے کہ سمجھو کہ مکہ کے جو تھے قریش اور مشرک لوگ، تو ان کا جو بہت پھیلا ہوا تھا، تو جس طرح سے اسلام چاروں طرف سے بڑھتا جا رہا تھا، ان کے لیے وہ زمین تنگ پڑ رہی تھی. یعنی ان کے لیے اب وہ ان کا حکم چلانا جو تھا وہ بہت ہی کم ہوتے 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 بالکل زیرو پہ آ گیا. تو یعنی ان کا کنٹرول ختم ہو گیا. تو اللہ نے یہ چیز کو کیا ہے کہ ان کی بارڈر جو جہاں تک پھیلی ہوئی تھی اب وہ ختم ہو گئی، تو ان کی حکمرانی ختم ہو گئی. اب از اٹ دین دے ہو ول اوور کم؟ تو کیا یہ لوگ ہیں کیا جو غالب آئیں گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا یہ لوگ، یہ جن کی زمین ہم نے ان کے اوپر تنگ کر دی ہے. قتادہ narrated that Al-Hasan رضی اللہ عنہ commented on Allah's statement کہ اللہ نے جو کہا نا او تحلو قریبا من دارہم اور اٹ سیٹلز کلوز ٹو دیئر ہومز، یا ان کے گھروں کے قریب جا کے سیٹل ہوئے گی وہ مصیبت، وہ ڈیزاسٹر. اس کا انہوں نے یہ کہا اٹ از ان ریفرنس ٹو دا ڈیزاسٹر، یعنی وہ جو بھی تباہی آنے والی ہے نا، یہ اسی کے تعلق سے بولا جا رہا ہے کہ وہ ان کے گھروں کے چاروں طرف آئے گی. دس از دا اپرنٹ میننگ ہیئر، یعنی جو نظر آنے والا مطلب یہی ہے. الاوفی رپورٹڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہ said about تصیبہم بما صنعوا قاریہ. قاریہ، القاریہ ملقاریہ ہے نا کہ ڈیزاسٹر، تباہی، بربادی. تو وہ قاریہ ورڈ یہ ہے تصیبہم بما صنعوا قاریہ، اینڈ قاریہ یعنی ڈیزاسٹر strikes them because of their evil deeds. ان کے برے اعمال کی وجہ سے قاریہ نے ان کے اوپر حملہ کیا، یعنی کہ آفت اور مصیبت آئی. ٹورمنٹ ایک سزا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک سزا ہے، عذاب ہے that descends on them from heaven، ان کے اوپر نازل ہوگا آسمان سے. او تحل قریبا من دارہم اور اٹ سیٹلز کلوز ٹو دیئر ہومز، اور یا پھر ان کے گھروں کے بہت قریب آ کے وہ سیٹل ہوئے گا وہ عذاب. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. when the messenger of Allah camps near their area and fights them، یعنی اس کا مطلب انہوں نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے قریب ہی سب پورے کیمپ لگائیں گے اور اس کے بعد ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، جنگ کریں گے. تو سوچو فتح مکہ، فتح مکہ جو تھا وہ یہی اس کی برابر مثال کہ چاروں طرف پہاڑیوں پہ ان کے کیمپس لگے ہوئے تھے اور لائٹیں جو جل رہی تھی، تو وہ سارے دیکھ کے سوچو وہ پورے کے پورے اندر سے وہ لوگ ڈر گئے تھے، ہمت ہار چکے تھے، اور پھر حملہ آور ہوئے. سب کے پورا فتح مکہ جو ہوا تو وہ حملہ آور ہوئے نا ان کے اوپر. Similar was reported from Mujahid and Qatada rahimullah. Ikrimah said in other narration, he reported from Ibn Abbas radiyallahu anhuma کہ ان سے ابن عباس سے انہوں نے یہ لیا کہ قاریہ meanings affliction، یعنی مصیبت یا کوئی نہ کوئی تباہی یا بیماری یا جو بھی بولو. These scholars also said that، یہ اسکالرز جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے، حتی یأتی وعد اللہ until the promise of Allah comes to pass، جب تک کہ اللہ کا وعدہ آ نہیں جاتا. refers to the conquering of مکہ. تو یہ جو یہاں پر بات بولی جا رہی ہے کہ یہ فتح مکہ کی بات ہے. الحسن البصری رحمہ اللہ said that it refers to the day of resurrection، کہ یہ قیامت کے دن کی بھی بات ہے. اللہ said next، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے کہا certainly، یقیناً اللہ breaks not his promise، اللہ اپنے وعدہ
جو ہے اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ نہیں توڑتا. ٹو ہز میسنجرز ٹو ایڈ دیم، یعنی اپنے رسولوں کے لیے کہ وہ ان کی مدد کرنے کا وعدہ جو ہے وہ بھی پورا کرتا ہے اللہ. اینڈ دیئر فالوورز، اور جو ان کی اتباع کریں گے ان دس لائف، اس دنیا کی زندگی میں، اینڈ دا ہیئر آفٹر، اور آخرت میں بھی ان کی بھی اللہ مدد کرے گا. پھر ہے سورہ نمبر 14 یعنی کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 47. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. So think not that Allah will fail to keep his promise to his messengers. کبھی سوچنا بھی مت کہ اللہ جو ہے، جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کرے گا. سوچنا بھی مت یہ بات. Certainly، یقیناً اللہ از آل مائٹی، وہ بہت زبردست ہے، جو چاہے کرے، اس کی کرنے والی بات کو کوئی روک نہیں سکتا. آل ایبل آف ریٹریبیوشن، اور وہ ریٹریبیوشن یعنی کہ انتقام ہے، تو وہ ذو انتقام ہے. عزیز ذو انتقام، تو وہ عزیز مائٹی، آل مائٹی، اور ذو انتقام جو ہے کہ وہ ذو کا مطلب ہوتا ہے مالک، اونر، ماسٹر آف انتقام. تو انتقام لینے کا جو کام ہے اس کا وہ مالک ہے اور وہ لے کے رہے گا. اس لیے اللہ کی کسی بھی بات کو ہلکا مت لو اور ایسے ہی مت سمجھو کہ ٹھیک ہے، ہاں تو سنتے ہیں، بہت بولتے رہتے ہیں کہ بھئی ایسا مت کرو عذاب آئے گا، ایسا مت کرو مصیبت آئے گی، یا اللہ ناراض ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کو لوگ ایزی لیتے ہیں، لیکن یہاں کہہ دیا گیا کہ اللہ بدلہ لینے میں بھی بہت زبردست ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.